الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي: أرسله، ثم قال له: اقرأ، فقرأ، قال: هكذا أنزلت، ثم قال لي: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر. یہ حدیث ہے جو اس سے پہلے باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض، اس باب کے تحت کچھ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس باب کی آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: حدثنا عبداللہ بن یوسف. اس حدیث سے متعلق کچھ باتیں ہم کل کچھ کر چکے تھے، پھر سے اس حدیث کو بیان کر دیتا ہوں. حدثنا عبداللہ بن یوسف، یہ عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک، یعنی مالک بن انس امام دار الہجرہ، امام مالک رحمہ اللہ مراد ہے یہاں پر. عن ابن شہاب، ابن شہاب محمد بن مسلم الزہری مشہور ہیں. عبد الرحمن بن عبد القاری، کل میں نے بتایا تھا یہ یہاں پر جو ہے عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری. تو عبد الرحمن بن عبد ہے، یہ عبد جو یہاں پر نکرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ اضافت یہاں پر نہیں ہے. عبد القاری، اور قاری یہ جو ہے قبیلہ قارہ کی طرف نسبت ہے، اس لیے ان کو القاری کہا جاتا ہے. القاری یہ یعنی اضافت نہیں ہے القاری کی جانب، یہ قراءہ سے یعنی ماخوذ نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے یہ عبد الرحمن بن عبد یہ کبار تابعین میں سے ہے، اور ان کو صحابہ میں بھی شمار کیا گیا ہے، ان کا صحابہ میں بھی ان کو ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ روایت میں ہے، جیسے کہ امام بغوی نے روایت کیا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. چھوٹے سے تھے، یعنی ابھی چھوٹے سے تھے بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، تو اس لیے ان کو صحابہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے. کہتے ہیں قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول: سمعت هشام بن حکیم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول: سمعت هشام بن حکیم بن حزام. یہاں پر ہشام بن حکیم بن حزام جو ہے، ہشام اور حکیم ان کے دونوں جو ہیں یہ صحابی ہیں. ہشام اور حکیم دونوں صحابی ہیں، اور یہ دونوں جو ہے فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے. یقرأ سورة الفرقان على غیر ما اقرأها. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا اس طریقے پر یا اس طرح سے پڑھ رہے تھے جس کے خلاف میں پڑھ رہا تھا. علی غیر ما اقرأها، یعنی جس طرح سے مجھے اللہ کے رسول نے پڑھایا تھا یا جو میں پڑھ رہا تھا اس کے خلاف ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا. تو یہ سورہ فرقان پڑھتے، بعض لوگوں نے سورہ احزاب کی بات کہی کہ سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، جو وہاں پر یعنی غلطی ہے یہ، بلکہ یہاں پر صراحت ہے کہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیہا. کہتے ہیں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے میں پڑھ رہا تھا وہ قرأت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے سکھلائی تھی، خود مجھے پڑھائی تھی اللہ کے رسول نے. وکدت ان اعجل علیہ، اور قریب تھا کہ میں ان پر کچھ کر بیٹھوں، یعنی جو پڑھ رہے تھے میں صبر نہ کر سکوں، جس طرح سے یعنی میرے خلاف جو میں پڑھ رہا تھا، جس طرح سے قرآن اس کے خلاف پڑھ رہے تھے، تو قریب تھا کہ میں ان پر جلدی کر بیٹھوں یا ان کے ساتھ کچھ کر بیٹھوں. تو پھر کہتے ہیں ثم امہلتہ، میں نے ان کو مہلت دے دی، حتی انصرف، یہاں تک کہ انصرفا جو ہے یہاں پر کس سے مراد ہے؟ انصرف من القراءۃ او انصرف من الصلاۃ. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ انصرف من القراءۃ، یہاں تک کہ وہ قرأت سے فارغ ہو گئے، یعنی قرأت سے پلٹ گئے، یعنی قرأت سے فارغ ہو گئے. لیکن جب کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں وہاں پر صراحت موجود ہے حتی انصرف من الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز سے
سلام پھیر دیا انہوں نے اور نماز سے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مراد جو ہے یہاں کیا کہا جائے گا, حتی انصرف من الصلاۃ, یعنی جیسا کہ دوسری روایت میں ہے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر یعنی یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے. ثم لببتہ, لببا کے معنی ہوتے ہیں یعنی گلے میں گردن میں چادر وغیرہ ڈال کر کے کھینچنا, گلے میں چادر وغیرہ یا کوئی بھی چیز ڈال کر کے آدمی کو اپنی طرف کھینچنا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے, اس کو کہتے ہیں لببا. لببتہ بردائہ, ان کے چادر کے ساتھ میں نے ان کے گردن میں چادر کے ساتھ ان کو کھینچا اپنی طرف. فجئت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی سمعت هذا يقرأ على غیر ما اقرأتنیها, میں ان کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں نے ان کو قرآن پڑھتے سنا ہے اس طریقے پر جو جس طریقے پر آپ نے مجھے پڑھایا, انہیں اس کے خلاف, یعنی ان کو جو آپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہے اس کے خلاف ان کو میں نے قرآن پڑھتے سنا ہے. فقال علی ارسلہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو, یعنی کیونکہ وہ پکڑے ہوئے تھے, وہ ان کو چادر پکڑ کر کے ان کے گلے میں چادر ڈال کر کے پکڑ کر کے ان کو لائے تھے اور پکڑے ہوئے تھے ابھی, اس لیے اللہ نے کہا کہ ارسلہ, ان کو چھوڑ دو. ثم قال لہ, پھر ان سے کہا, ہشام سے کہا, اقرأ, فقرأ, قال ہکذا انزلت, ایسے ہی قرآن نازل ہوا, یعنی یہ آیت کریمہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے. ثم قال لی اقرأ, یعنی تم پڑھو, فقرأت فقال لی ہکذا انزلت, ایسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. ان القرآن, اس کے بعد یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ یہ لگا کہ یعنی اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح سے پڑھایا اور یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ ایسا نہیں ہے. ان القرآن انزل علی 7 احرف, قرآن کریم کا نزول 7 حروف میں ہوا ہے. فقرؤوا ما تیسر, تو ان میں سے جو بھی آسان ہو تمہارے لیے وہ قرأت تم پڑھو. فقرؤوا ما تیسر, ان 7 حروف میں سے جس طرح سے قرآن نازل ہوا اس میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھ سکتے ہو. یہ حدیث ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے. جو باب ہے باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض, اس باب سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے. سن رہے ہیں مشائخ آپ لوگ؟ ہاں, تو اس میں واضح ہے باب سے کیا تعلق ہے اس حدیث کا, کیسے واضح ہے؟ نہیں تو کلام یہاں پر کیا ہے, باب کیا ہے؟ نہیں, باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض, یعنی مدعی یا مدعا علیہ جو آپس میں جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی نسبت کچھ جو باتیں کہتے ہیں وہ گویا کہ یہ غیبت یا کسی اور چیز میں شمار نہیں ہے, بشرطے کہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالیں جس میں حد یا تعزیر واجب ہوتی ہو. اگر حد یا تعزیر ہے, زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے تو جس پر حد یا تعزیر, تو اس کو سزا دی جائے گی. لیکن اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ معفو عنہ ہے, ایسی چیزوں میں نرمی برتی جائے گی. یہاں پر کیا ہے, کیسے باب سے تعلق ہے اس کا, اس حدیث کا؟ حدیث میں حدیث کا جو معنی ہے, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, یعنی اللہ کے رسول نے جو قرآن پڑھایا ہے یہ اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہتے ہیں اپنے لحاظ سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اسی لیے کہا کہ یعنی چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر میں بڑے سخت تھے ان سب معاملات میں, اس وجہ سے تھوڑا اس میں متشدد تھے, اس وجہ سے ان کو یعنی کہتے ہیں قریب تھا کہ میں ان کو یعنی ان کے ساتھ جھگڑ بیٹھوں یا لڑ جاؤں ان سے یا ان کو روک دوں. نماز ہی میں نماز پڑھ رہے تھے, نماز ہی میں ان کو روک دوں گا, لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور ان کو نماز پڑھنے دیا. یہاں تک فارغ ہو گئے, فوراً چادر پکڑ کر کے کھینچ کر کے سختی سے پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. تو اس میں کتاب الخصومات سے تعلق ہے. اور دوسری کہ باب جو یہاں پر باب و کلام الخصوم بعضهم فی بعض, اس میں بھی ہے یعنی انہوں نے ان کو یہ سمجھا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یہ آیت کریمہ اسی طرح نازل ہوئی ہے. اس کے بعد فرمایا انزل علی 7 احرف, ان القرآن انزل علی 7 احرف, تو قرآن کریم یہ 7 حروف میں نازل ہوا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟
7 حروف میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. کیا مراد لیا جاتا ہے 7 طرح سے؟ یعنی کیا مطلب کہ ایک کلمہ کو 7 طرح سے پڑھا جاتا ہے قرآن کو؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین تو اس کو 7 طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں اہل علم کا اختلاف مچا کہ یعنی 7 حروف سے کیا مراد ہے. آیا اس سے 7 قرأتیں مراد ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 7 جو مشہور قرأتیں ہیں وہ مراد ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے عرب کے 7 لہجات مراد ہیں. جو قبائل تھے مختلف، وہ الگ الگ جیسے کہ الگ الگ جگہوں کا الگ الگ لہجہ ہوتا ہے، ایک ہی زبان بولنے کا الگ الگ لہجہ ہوتا ہے بولنے کا. اسی کلمے کو کوئی کسی لہجے میں کہتا ہے، اسی کلمے کو دوسرا دوسرے لہجے میں کہتا ہے، کلمہ وہی ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا 7 لہجات مراد ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا یہاں پر 7 اوجہ مراد ہے. 7 اوجہ مراد ہے. اور یہی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کوئی کلمہ جو ہوتا ہے اس میں 7 اوجہ 7 شکلیں اس میں ہوتی، 7 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ. یہ بھی نہیں ہے کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کلمہ قرآن مجید کے اندر کوئی کلمہ ہو اس کو ہر کلمہ جو ہے 7 طرح سے پڑھا جا سکتا. نہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم میں کے اندر کوئی کلمہ جو ہے اس کو اس کی جو شکل ہو سکتی ہے 7 وجہ سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ 7 اوجہ یعنی جو مختلف اوجہ جو ہیں، یہ شکلیں جو ہیں، یہ یا تو حرکات میں، یعنی حرکت الگ الگ ہے لیکن معنی اور شکل کلمے کا کیا ہے. جیسے یحسبو اور یحسبو ہے، اس کو یحسبو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یحسبو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو شکل بھی ایک ہی ہے اور معنی بھی ایک ہی ہے، لیکن حرکت میں کوئی تبدیلی ہے. 2 وجہ سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو. اور کبھی کبھی معنی میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے وہاں پر، یعنی یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. معنی کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جیسے معنی کے لحاظ سے یا کلمہ ہی مطلب بدل جاتا ہے وہاں پر. جیسے وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ہے، وَالذَّكَرَ بَعْدَ أَمْهٍ پڑھا گیا اس کو. اسی طرح سے حروف میں کبھی کبھی تبدیلی ہوتی ہے، اور شکل میں کوئی تبدیلی سے تبلو ہے نبلو پڑھا جائے، ننجی کا ہے تو ننجی کا پڑھا جائے قرآن میں. اسی طرح سے بسطتن ہے تو اس کو سین سے پڑھا جائے، اسی طرح صاد سے اس کو پڑھا جائے، بسطتن پڑھا جائے. صراط ہے تو صراط سین سے یا صاد سے. ٹھیک ہے، اس طرح سے مختلف کلمات. کبھی کبھی تقدیم و تاخیر میں فرق ہوتا ہے. فیقتلون و یقتلون جو ہے تو اس میں کبھی تقدیم و تاخیر پڑھا، جیسے وجاءت سکرۃ الحق بالموت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اس طرح سے بھی ہے. تو یعنی اس علماء کہتے ہیں کہ 7 اوجہ مراد ہیں. اور 7 اوجہ جو ہے یہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے قرآن میں جتنے کلمات ہیں وہ ہر کلمے میں 7 اوجہ ہو. نہیں، زیادہ سے کوئی کلمہ کسی کلمے میں ایک ہی وجہ ہے، اس کو ایک ہی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کئی وجہ نہیں ہے. اور بعض کلمات جس میں 2 طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، 2 شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں. اس طرح سے بھی اسی طرح قرآن نازل ہوا ہے. اسی طرح سے کسی میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 7 ہے. 7 اوجہ میں قرآن. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ 7 حروف میں قرآن نازل ہوا ہے، ایک قول کے مطابق کہ یہاں پر 7 اوجہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو یعنی ایک ہوم ورک کی طرف دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یعنی آپ لوگ کتابوں کی طرف رجوع کر کے شروحات کی طرف یا اسی طرح علوم القرآن وغیرہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں علوم القرآن سے متعلق، ان کتابوں کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے نوٹ کریں کہ علماء نے اس بارے میں کیا کہا، ان کے کیا آراء ہے اور اس میں راجح کیا ہے مشائخ. ٹھیک ہے، ہاں، کہ قرآن یہ 7 حروف میں نازل ہوا ہے، تو ان 7 حروف سے آخر کیا مراد ہے؟ کہ قرآن 7 قرأتیں مراد ہیں، 7 لہجات مراد ہیں، کہ 7 اوجہ مراد ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. اس کے بعد باب امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیت بعد المعرفۃ وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت. یعنی یہ باب ہے کہ مجرموں، اہل المعاصی یعنی اہل معاصیت گنہگاروں یعنی مجرموں کو، اسی طرح سے جھگڑے والوں کو جو آپس میں جھگڑ رہے ہوں ان کو گھر سے نکال دینے کا بیان.
کب؟ بعد المعرفت، بعد المعرفت باحوالہم، ان کی حالت معلوم ہو جانے کے بعد، ان کی حالت یہ معلوم ہو جائے، ان کی کیفیت معلوم ہو جائے کہ یہ مجرم ہے اور اسی طرح سے جھگڑنے والے لوگ ہیں، ان کی حالت معلوم ہو جانے کے بعد ان کو گھر سے نکال دینے کا بیان. کیا ان کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے جو ہم بات پڑھ چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو جھگڑنے والے ہیں اگر آپس میں ایک دوسرے کے متعلق ایک دوسرے کی نسبت کوئی بات اس طرح سے کہیں جس میں حد یا تعزیر نہ ہو تو اس میں نرمی ہے، یعنی اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو غیبت یا غیبت وغیرہ شمار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ لیکن یہاں پر اس سے تھوڑا سا سخت ہے. امام بخاری یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یعنی جو اہل معاصی ہیں، مجرم ہیں، اگر اس طرح کا یعنی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو گھروں سے نکالنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. وقد اخرج، اس کے بعد اس جو باب انہوں نے عنوان قائم کیا ہے ترجمۃ الباب، اس کی تائید کے لیے، اس مسئلے کی تائید کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، ان کا اثر ذکر کیا ہے. باب کے تحت ہی ہے وقد اخرج عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جن کا نام ام فروا تھا، کیا نام تھا؟ ام فروا، ان کو انہوں نے گھر سے نکال دیا. حین ناحت، جب انہوں نے نوحہ کیا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو ان کی بہن تھی ام فروا، یہ گھر میں رونے لگی، نوحہ کرنے لگی، نوحہ و ماتم کرنے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھر سے نکال دیا تاکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر نوحہ ماتم کیا جائے، حضرت عمر سے صحابی وہاں پر موجود ہوں، کب برداشت کریں گے؟ لہذا انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا. تأدیباً ایسا کیا، تأدیباً، تاکہ دوسرے لوگ بھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کوڑا بھی اٹھایا مارنے کے لیے. لہذا جتنی نوحہ کرنے والی عورتیں تھیں وہاں پہ سب کی سب کیا ہو گئیں؟ بھاگ گئیں، اور ان کی جو بہن تھی ان کو وہاں سے گھر سے انہوں نے باہر نکال دیا. حدیث اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے وہ حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار، ان کا لقب ہے بندار. کیا لقب ہے ان کا؟ محمد بن بشار، ان کا لقب ہے بندار، بصری ہیں یہ. قال حدثنا محمد بن ابی عدی، ابن ابی عدی، یہ ان کی دادا کی نسبت ہے، یہ ان کا نام ہے محمد بن ابراہیم، ان کے والد کا نام ابراہیم البصری ہے. عن شعبہ بن الحجاج العتکی، عن سعد بن ابراہیم، سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف الزہری ہیں. اور روایت کرتے ہیں یہاں پر عن حمید بن عبد الرحمن، یہ سعد بن ابراہیم جو ہے یہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے حمید بن عبد الرحمن سے، کیونکہ سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن عوف ہیں، یعنی حمید اور ابراہیم دونوں بھائی ہیں. تو یہ سعد اپنے چچا سے روایت کر رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف، یعنی حمید بن عبد الرحمن بن عوف جو مشہور صحابی عبد الرحمن بن عوف، ان کے لڑکے ہیں حمید. اسی طرح سے ان کے ایک لڑکے اور ہیں ابراہیم. وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد هممت ان آمر بالصلاة، لقد هممت ای قصدت، ہم کے معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. یقیناً میں نے ارادہ کیا ان آمر بالصلاة، کہ میں نماز کا حکم دوں، فتقام، تو نماز قائم کی جائے. تو یہاں پر فتقام کیا پڑھا جائے گا؟ فتقام کا اعراب کیا ہوگا مشائخ؟ کیا پڑھیں گے اس کو؟ فتقامو، اس کو منصوب پڑھا جائے گا، اس کو منصوب پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ فا جو ہے عطفہ ہے، فا یہ عطف ہے کہ، اور معطوف علیہ کیا ہے؟ اس کا عطف ہو رہا ہے آمرہ پر. قصدت ان آمر بالصلاة فتقام، میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز کا حکم دوں تو اسے قائم کیا جائے، نماز قائم کی جائے. اور کون سی نماز تھی؟ یہاں پر ذکر نہیں ہے، مطلق طور پر آیا ہوا الصلاح. یہاں پر الف لام جو ہے الصلاح میں یہ عہد کے لیے ہے، عہد کے لیے نہیں، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول کون سی نماز کے بارے میں، اور بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ وہ عشاء کی نماز تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز کا حکم دوں تو نماز قائم کی جائے. ثم اخالف الى منازل قوم، اخالف ای آتیا، پھر میں
کچھ ایسے لوگوں کے گھروں کے پاس جاؤں لا یشہدون الصلاۃ فاحرق علیہم، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو ان پر ان کے گھروں کو احرق علیہم یعنی بیوتہم، ان کے اوپر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، جلا دوں۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا اس حدیث کے لیے، وہ ہے باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیت بعد المعرفہ۔ کیا تعلق ہے اس حدیث کا باب سے؟ کوئی مناسبت ہے؟ اس میں کہاں گھر سے نکالنے کا بیان ہے؟ یہاں پر تو گھروں کو یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ فلاں فلاں گھر کے لوگ یہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جائے، کوئی دوسرا نماز پڑھائے اور میں جاؤں کچھ لوگوں کو لے کر کے اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ تو کہاں یہاں پر نکالنے کا کہاں بیان ہے؟ ہاں مشائخ کچھ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ خود سے بھی غور کیجئے، خود سے بھی، یعنی ایسے نہیں کہ جب حدیث پڑھایا جائے کوئی بھی یعنی جب پڑھایا جائے آپ لوگوں کو تو خالی غور یعنی سنیں کان لگا کر کے، بس ادھر سے سنیں ادھر سے نکل جائے، کبھی خود بھی ذہن لگائیے کہ آخر یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے استنباط، تاکہ جب خود سے غور کریں گے تو یعنی یہ ایک طرح سے مشق اور تمرین ہوگی کہ احادیث سے مسائل کا استنباط کیسے کیا جاتا ہے۔ ہاں مشائخ سن رہے ہیں؟ آفاق تو کچھ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ باب اخراج اہل المعاصی، مجرموں کو ان کی حالت معلوم ہو جانے کے بعد ان کو گھر سے نکال دینے کا بیان، ان کو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ اس حدیث میں کہاں ہے گھر سے نکالنے کی بات؟ تو یہ کہاں ہے؟ تو پھر آگ لگانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی گھر کو نقصان، یعنی اللہ سے یہ چاہتے تم کو گھر سے نکال دیا جائے، اس کے بعد ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے، یعنی گھر کو جلا دیا جائے بلا وجہ، مال کو ضائع کر دیا جائے اور دوسرے جانوروں سب اس میں جل کے مر جائیں۔ تو ان کو نکالا کہاں گیا؟ تو دیکھیے باب یعنی اسے باب سے جو مناسبت ہے اس حدیث کا اس طور پر کہ جب ان کے گھروں پر آگ لگانا، ایک طرح سے تو یہ ہے استدلال کہ جب ان کو جلانا جائز ہے، یعنی ان کے گھروں میں موجود ہیں ان کو آگ لگا دیا جائے، تو ان کو گھر سے نکالنا کیا ہے؟ بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اسی طرح سے جب گھروں کو آگ لگائی جائے گی اور گھروں میں موجود ہوں گے تو فوراً گھر سے بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ گھروں سے نکل کر کے وہ بھاگیں گے، باہر بھاگیں گے۔ تو یہی ہے، یعنی جب وہ گھروں کو جلانا یہ جائز ہے، یعنی کسی ایسے جرم کے لیے جو سخت ہو، گناہ ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، تو کسی جرم اور کسی اس کے لیے ان کو گھروں سے نکالنا بدرجہ اولا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ یہ تو اس سے ہلکا ہے، ان کو گھروں سے نکالنا بدرجہ اولا جائز ہو۔ تو یہی اس حدیث کا باب سے تعلق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی لیے لائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آگ نہیں لگائی، جیسا کہ دوسری حدیث میں، کیونکہ گھروں میں ان مجرموں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں جن پر نماز واجب نہیں ہے، بچے ہیں جن پر نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، عورتوں پر نماز واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ، جماعت واجب نہیں ہے۔ عورتیں ہیں جن پر جماعت واجب نہیں ہے، بچے ہیں جن پر نماز نہیں ہے واجب ہے یا جماعت سے نماز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ اسی طرح سے دوسرے جانور وغیرہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے گھروں میں آگ نہیں لگائی۔ تو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی عذر یعنی عذر شرعی موجود نہیں ہے تو انسان کا مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دو واجب اکٹھا ہو جائیں، دو واجب
اکٹھا ہو جائیں تو اس میں سے جو اوجب ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جو زیادہ اہم ہے۔ کیسے؟ ہاں، اس حدیث سے کیسے استدلال کیا کہ ہاں بتائیے۔ ہاں ہاں، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارادہ کیا کہ میں ایک نماز، اللہ کے رسول پر نماز واجب ہے کہ نہیں، اور جن لوگوں کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں ان پر نماز واجب ہے کہ نہیں، نماز واجب ہے، تو ایک واجب کو ترک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ اسی سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز واجب نہیں ہے۔ ہاں مشائخ، جماعت کے ساتھ نماز واجب اسی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کر کے ان کے گھروں کو آگ لگانے نہیں جاتے یا ارادہ نہیں کرتے۔ تو صحیح ہے استدلال ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہیں گے جہاں پر دو واجب اکٹھا ہو جائیں تو اس میں سے جو اہم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو چونکہ یہاں پر اللہ ایک تو ہے نماز پڑھانا، اور اس سے اوجب کام کیا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں حاضر ہوتے ہیں ان کو سزا دینا اس وقت۔ تو دونوں اکٹھا ہو گئے، یعنی جو مسجد میں نہیں حاضر ہیں، اپنے جماعت کھڑی ہے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اس وقت ان کو واجب ہوگا، اس کے بعد اگر جماعت ختم ہو جائے یا جماعت سے پہلے جانا ہے تو غیر مناسب ہوگا، کیونکہ وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا جائے، چونکہ اس وقت آپ کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ کا وہاں پر جانا، جو آپ نے ارادہ کیا نہیں، آپ نے کیا نہیں، اس کے دوسرے وجوہات تھے، اور اس واجب کو آپ نے ترک کیا کیونکہ اس سے بڑا واجب آپ کے سامنے تھا، نہ کہ یہاں پر آپ نے واجب کو ایک غیر واجب یا معمولی کام کے لیے ترک کیا۔ لہذا یہ استدلال کرنا کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز واجب نہیں ہے، اور اگر واجب ہوتا تو اللہ کے رسول نماز کو چھوڑ کر کے نہیں جاتی، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور مشائخ اور بھی اس سے کئی مطلب فوائد کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کے درس یہیں پر آنے دیتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔